بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ کلاس 3 کا پریکٹیکل سیشن ہے، جس میں حروف جیم، ح اور خ سے متعلق اور اس کے پیچھے جو حروف پڑھائے جا چکے ہیں ان سب کا پریکٹیکل کلاس ابھی سیشن چلایا جائے گا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیچھے کی تھیوری بھیجی گئی اور اس کا پریکٹیکل سیشن بھی بھیجا گیا، اور آپ کو ایک اسسمنٹ کے لیے کہ آپ اس کو اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کریں اور مجھے بھیج دیں، تاکہ میں آپ کی ادائیگی کو یا آپ کے پروننسیشن کو میں اس کو دیکھ سکوں، اس کو میں چیک کر سکوں کہ آپ لوگ اس کی ادائیگی آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کے اندر تھوڑی سی لاج ہے، شرم ہے۔ علم کے حصول میں شرم و حیا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ شرم و حیا اچھی چیز ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں، اور خاص طور سے قرآن کا علم حاصل کرنے میں، تو شرم بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض اور ضروری ہے، بغیر اس کے نہ دنیا میں بہتر کام چل سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسسمنٹ جو شیٹ جو بھیجی جاتی ہے، آپ اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے آپ اپنی کلاسوں میں اس کو ڈال دینے کی زحمت کریں۔ اور میں آپ کے حوصلے کے لیے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا جو سیکھنے کا عمل ہے، ہمارے ہاں ایک تصور بڑا عام ہے کہ اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے تو اب ہم اس عمر میں قرآن سیکھیں گے۔ کسی کی عمر مان لیجئے کہ 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اب تو قرآن سیکھنے کی عمر نکل گئی۔ قرآن تو سیکھا جاتا ہے بچپن میں، اور جب قرآن بچپن میں نہیں سیکھے تو اب کیا سیکھیں گے؟ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو باتیں ہیں، یہ بالکل شیطان کی طرف سے ہے، قرآن سے روکنے کے لیے ہے۔ آپ یہ ذرا آپ سوچیں کہ جس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 40 سال کے تھے۔ 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا، اور وہ قرآن کے نازل ہونے سے نبوت کا اعلان ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کو یاد کرنا، تو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹاسک ملا۔ سارے صحابہ بھی جو اس وقت موجود تھے، سارے بچے تو نہیں تھے، وہ سب بھی بڑے تھے، الگ الگ عمر کے حصے میں تھے، لیکن سب نے کیا کیا؟ سب نے قرآن سیکھا اس کو، اور پھر اس کو پڑھا۔ تو لہٰذا یہ عمر مانع یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے قرآن کے سیکھنے میں۔ اور آج تک اگر ہم قرآن کو اگر درست ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے رہے ہیں، یہ موقع ملا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے قرآن کو درست کریں، اور یقین جانیں کہ آپ اس علم کو، علم تجوید کو، بالکل جو کہ میں بالکل بیسک سے، علم تجوید نہیں ہے یہ تو، اصل میں قرآن سکھانے کے ساتھ میں علم تجوید کو ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں۔ علم تجوید وہ تو ایک ایسا فن ہے، لیکن میں اسی 1 ماہ کے اندر یا 1 ماہ سے کچھ زیادہ وقت ممکن ہے کہ لے لوں، لیکن بالکل بیسک سے، جو الف کی پہچان نہیں ہے، با کی پہچان نہیں ہے، اس پہچان سے میں لے کے چل رہا ہوں، اس کے مخارج اور اس کے صفات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، پھر اس کو زبر زیر پیش کے ذریعے سے اور آگے دوسرے حرکات کے ذریعے سے اس کو کمپلیٹ کرانا، اور پھر اس میں علم تجوید کو بھی شامل رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے یہ۔ لیکن آپ لوگوں نے حوصلہ کیا ہے، ہمت کیا ہے، ثابت قدم رہیں۔ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اور ایک بہت ضروری چیز کہ دیکھیے، تھیوری اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو تھیوری کچھ دنوں کے بعد آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اس تھیوری کو آپ نے اگر پریکٹیکل کر کے، اگر اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے اگر آپ نے سیکھ لیا ہے، تو مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ یہ حرف کو اس کی جگہ سے، اس کے نکلنے کی جگہ سے سیکھنا۔ جب یہ آپ پریکٹیکل کر کے سیکھ جائیں گے تو پھر وہ تھیوری کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ مقصد اس تھیوری کا کیا ہے؟ کہ اس کو پریکٹیکل سیکھنا۔ تو آپ نے جب اس کو پریکٹیکل، اس کو پریکٹس کے ذریعے سے، خوب پریکٹس کے ذریعے سے اگر آپ اس کو سیکھ لیے، تو تھیوری تو ایسے بھی بھول جائیں گے۔ بچنے والی آپ کے پاس چیز ہوگی کہ آپ یہ سیکھ جائیں گے اور اس کے ذریعے سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو لہٰذا تھیوری کا مقصد یہ قرآن سکھانا ہے، نہ کہ تھیوری رٹانا ہے۔ وہ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس نقطے پہ، اس پوائنٹ پہ جا کر اپنی تھیوری کو دیکھ کر اور اس کے اکارڈنگ پریکٹس کیجئے، اور پریکٹس کر کے اپنی ادائیگی کو درست بنائیے، اور اس طرح سے اپنے قرآن کو ایک اچھا معیار دیجئے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ تو تھیوری کا اگر پریکٹیکل نہیں کریں گے تو پھر حاصل نہیں ہوگا۔ پھر بعد میں جیسے جیسے کلاسیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی، پھر آپ سوچیں کہ میں شروع سے تھوڑا سا اس کو اور پریکٹس کرتا تو اچھا رہتا، اور پہلے سے کرتا، تو یہ ملال نہ ہو بعد میں۔ اسی لیے میں تھوڑا تھوڑا لے کے چل رہا ہوں، 2 حرف، 3 حرف، میں اس طرح سے لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹس میں آسانی ہو، اور آپ اس کو بآسانی اس کو پریکٹس کر لیں،
اور اپنا اسسمنٹ آپ لوگ ضرور بھیجیں تاکہ مجھے اندازہ ہو. بغیر اسسمنٹ کے میں فیصلہ کیسے کر پاؤں گا, میں کیسے سمجھوں گا کہ آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے ہیں. اور وہ غلطی ہوگی تو اس غلطی سے ڈرے مت. آدمی سیکھتا ہے تو غلطی تو کرتا ہے نا, غلطی ہی سے تو آدمی سیکھتا ہے. اگر آدمی غلطی نہیں کرے گا تو پھر سیکھے کہاں؟ کوئی مکمل تو ہے نہیں کہ جو مکمل کر کے آئے تھے اور یہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ تو غلطی کے ذریعے ہی سے آدمی سیکھے گا. اب مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہوں گی, لیکن آپ لوگ اپنا سنا کے موقع دیں تاکہ میں اس پہ پھر سے اس کو میں سیکنڈ کلاس میں نیکسٹ کلاس میں اس کا فیڈ بیک دے سکوں. تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹیکل جو ہے اس سیشن کو دیکھیں. اسسمنٹ جو بھیجا جاتا ہے شیٹ, اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور اس کو کلاس میں ضرور بھیجیں. علم کے حصول میں شرم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں تو آپ اس پہ عمل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے. آج میں کلاس 3 میں جو پڑھایا گیا تھا جیم اور ہا اور خا, اس کی تھیوری پڑھا دی گئی ہے. آج اس کو تھوڑا ہم لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ فتحہ کے ذریعے سے اس کا پریکٹس کریں گے. فتحہ مطلب زبر, فتحہ بولتے ہیں زبر کو. تو آج ہم لوگ فتحہ کے ذریعے سے, زبر کے ذریعے سے اس کا پریکٹس کریں گے, پھر ضمہ, پھر کسرہ کے ساتھ کریں گے. تو یہ کیا ہے, یہ جیم, جیم, جیم ہے. یہ جیم کے اوپر پہلے اس کو پڑھیں گے, جیم, جیم, جیم. پھر سیکنڈ کیا ہے, فتحہ, جیم, فتحہ, جا, جیم, فتحہ, جا. جا نہیں بولیں گے, جیم فتحہ جا نہیں, جیم فتحہ جا, جا, ا, ب, ت, ث, جا. ایک سیکوینس میں, کیونکہ سارے کے اوپر یہ فتحہ والا چل رہا ہے, تو فتحہ کی جو اس کی کھنچاؤ ہوگا وہ ایک حرکت کے برابر, بالکل ایک برابر رہے گا. الف فتحہ ا سے شروع ہوا تو جیم فتحہ جا نہیں ہوگا, یا جیم فتحہ اس کو کھینچیں گے نہیں, بلکہ اسی وزن پہ, ا کے وزن پہ بولیں گے. ا, ب, ت, ث, ج, الف, ا, ب, با نہیں, تا نہیں, ثا نہیں, جا نہیں. الف فتحہ ا, با فتحہ ب. اگر فتحہ نہیں لگائیں گے تب اس کو با بولیں گے, کھینچیں گے. تا بولیں گے, ابھی کوئی حرکت نہیں ہے. سا بولیں گے, لیکن جب فتحہ لگ جائے گا تو پھر وہ اس کا ایک وزن آ جائے گا, تو اس کو پھر ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے, کیونکہ اس کے اوپر ایک ہی حرکت ہے نا. جیم فتحہ جا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک اور لکھ دیتے ہیں, جا, جا. اسی طرح سے اور لکھ دیتے ہیں جا, جاح. اسی طرح سے اور لکھ دیتے ہیں, سوری, جا, جا خو, جا خو, خو, خو فتحہ خو, خو فتحہ. اچھا, خا یہ موٹا ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مفخم ہے. اس کو موٹا کریں گے, اس کو پر کریں گے, اور اس کو بولیں گے کیسے, KHAW, خا, جیسے بولتے ہیں را. اسی طرح سے اس کو بولیں گے پہلے خا, خا فتحہ خا, خا فتحہ خا. جیم فتحہ جا, جیم فتحہ جا, جیم فتحہ جا, جا, جا. جیم فتحہ جا, حا فتحہ حا, جا حا. جیم فتحہ جا, خا فتحہ خا, جا خا. اسی طرح سے اور بھی اسی کو تھوڑا سا پیٹرن بدل کے کہ جیم کی جگہ پہ اس کو ہا کر دیتے ہیں, ہا, اور پھر سے ہا, 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 ہا فتح ہا فتحہ ہا, پھر سے ہا فتحہ ہا, 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 ہا. یا اسی طرح سے ہا فتحہ ہا, جیم فتحہ جا, حاجا, ہا فتحہ ہا, خا فتحہ خا, ہا خا, ہا خا, ہا خا, ہا خا, ہا خا. خا کو موٹا کریں گے, خا فتحہ خا, خا فتحہ خا, خا فتحہ خا نہیں, خا فتحہ خا. ا, ب, ت,
ث ج ح خ أ ب ت ث ج ح خ ح ح ح ج ح خ ح خ ح خ اس طرح سے بولیں گے خ خ خ خ فتحہ خ خ فتحہ خ خ خ خ فتحہ خ اور جیم فتحہ جا خواجہ خ فتحہ خ اور ح فتحہ ح خواح خواح خ فتحہ خ اور پھر سے خ فتحہ خ خ خ خ خ خواجہ خواح خ خ خ خ خ فتحہ خ خ فتحہ خ خ خ اس طرح سے اس کی پریکٹس کریں گے. کسرہ کے ساتھ کر لیتے ہیں. جیم کس ضمہ کے ساتھ کر لیتے ہیں. جیم ضمہ جو جیم ضمہ جو پھر سے جیم ضمہ جو 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 نہیں بولیں گے ایک حرکت ہے. جیم ضمہ جو جیم ضمہ جو 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 ایسا نہیں بولیں گے بس ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. جیم ضمہ جو جیم ضمہ جو 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 اسی طرح سے جیم ضمہ جو اور ح ضمہ حو جو حو پھر جیم ضمہ جو اور خ ضمہ خو جو خو جو 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 حو جو خو اسی طرح سے ح ضمہ حو ح ضمہ حو 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 ح ضمہ حو جیم ضمہ جو حجو حجو ح ضمہ حو خ ضمہ خو حوخو 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 حوحو حوجو حوخو اس طرح سے اس کو پریکٹس کریں گے. اور خا کا لے لیتے ہیں. خ ضمہ خو خ ضمہ خو خوخو خ ضمہ خو جیم ضمہ جو خوجو خوجو خ ضمہ خو ح ضمہ حو خوحو خ ضمہ خو خ ضمہ خو خوخو اسی طرح سے. اور پھر کسرہ کا پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے اس کا شیپ ہم ابھی یہ استعمال کر رہے تھے یہ والا استعمال کر لیتے ہیں. یہ اس طرح سے ملے گا. یہ جیم کسرہ جی جیم کسرہ جی جی زیادہ نہیں جیم کسرہ جی پھر سے جیم کسرہ جی 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 جیم کسرہ جی ح کسرہ حی جی حی جیم کسرہ جی جیم کسرہ جی خ خ کسرہ خی جی خی ح کسرہ حی جیم کسرہ جی حی جی ح کسرہ حی ح کسرہ حی 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 ح کسرہ حی خ کسرہ خی حی خی خ کسرہ خی خ کسرہ خی خی خی. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو خی ہے خ کسرہ خی خی نہیں بولیں گے خی نہیں. فتحہ میں کیا بول رہے تھے؟ فتحہ میں بول رہے تھے کہ خ فتحہ خ خ فتحہ خ. غور سے سنیے خ فتحہ خ لیکن خ کسرہ خی نہیں خی نہیں خی نہیں خی خی خی
اس میں جو کسرہ ہے تو کسرہ میں یہ میں بتایا تھا کہ یہ جو جبڑے کا نیچے کی طرف جھکاؤ ہوگا، نیچے کی طرف، اور فتحہ میں وہ منہ کھلنے کا ہوتا ہے، کھلے ہوئے منہ پہ ختم ہوتا ہے. خا فتحہ خا، خا فتحہ خا، اور خا کسرہ خی، خی میں جبڑا نیچے کی طرف آتا ہے. تو یہ وہ شیپ نہیں بنے گا کہ کھلے ہوئے منہ پہ اس طرح سے، اس میں تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. تو اس کو بولیں گے خی، خی، خا فتحہ خا، خا کسرہ خی، خی، خی نہیں خی، خا خی، خا خی، خا خی، خا خی. اس کا خیال رکھیں گے آپ لوگ. خا کسرہ خی، جیم کسرہ جی، خی جی، خا کسرہ خی، حا کسرہ حی، خی حی، خا کسرہ خی، اور خا کسرہ خی، خی خی، خی خی، خی خی. تو اس طرح سے ضمہ، فتحہ، فتحہ، ضمہ، کسرہ تینوں کا پریکٹس ابھی اس پہ ہم لوگ کا ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا اس کے پیچھے سے کر لیتے ہیں، جو پیچھے با، تا، سا اور اس کے پہلے الف اور حمزہ جو پڑھایا گیا ہے، تو اس کو مکس کر کے فتحہ میں، پھر ضمہ میں، پھر کسرہ میں پریکٹس کر لیتے ہیں. بلکہ اس کو ٹھیک ہے. الف فتحہ ا، الف فتحہ آ نہیں، الف فتحہ آ نہیں، الف فتحہ ا ا ا ا، اعوذ باللہ، الف فتحہ ا، الحمد للہ، ایسے ا، الف فتحہ، الف فتحہ ا، جیم فتحہ جا، اجا، الف فتحہ ا، جیم فتحہ جا، اجا، الف فتحہ ا، حا فتحہ ح، اح، اح، الف فتحہ ا، خا فتحہ خا، اخا، اخا، الف فتحہ ا، خا فتحہ خا، اخا. اسی طرح سے با کھینچیں گے، با ابھی حرکت نہیں ہے، پھر جب حرکت لگا دیں گے تو اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. پہلے بولیں گے با، با فتحہ با، با فتحہ با نہیں، با فتحہ با، اور خا فتحہ خا، بخا، بخا، اخا، بخا. اسی طرح سے تا فتحہ تا، تا، تا فتحہ تا، خا فتحہ خا، تخا، اجا، احا، اخا، بخا، تخا. اس طرح سے پڑھیں گے. اور دیکھ لیتے ہیں حا کے ساتھ. با فتحہ با، حا فتحہ حا، بحا، بحا. اسی کو الٹ دیں گے تو حا فتحہ حا اور با فتحہ با، حبا. اسی طرح سے حا فتحہ حا، تا فتحہ تا، حتا، حا فتحہ حا، ثا فتحہ ثا، حثا. تا فتحہ تا، ثا فتحہ ثا، تثا. اسی کو بھی ابھی دو لیٹر کی میں پریکٹس کروا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کلاس کے بعد 3 کا شروع کریں گے. ابھی دو کا اجا، احا، اخوا، بخوا، تخوا، بحا، حبا، حتا، حثا، تثا. اس طرح سے مکس کر کے جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ بولنے آئے گا. خاص طور سے خا کو آپ لوگ پہچان لیجئے کہ خا فتحہ خا، اخوا، با فتحہ با، خا فتحہ خا، بخوا، تا فتحہ تا، خا فتحہ خا. موٹا ہوتا ہے یہ مفخم. خا ہمیشہ مفخم ہوتا ہے، اس یعنی کہ موٹا ہوتا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے. اس کے اوپر فتحہ ہو، اس کے اوپر کسرہ ہو، یا اس کے اوپر ضمہ ہو، یا وہ ساکن ہو، جس صورت میں بھی یہ ہمیشہ خا مفخم ہی ہوگا. تو اس کی اس طرح سے پریکٹس آپ لوگ قرآن میں بھی کر سکتے ہیں.
قرآن کھولیں، صفحہ دیکھیں اور فتحہ کا یا ضمہ کا یا کسرہ کا آپ اس کو پریکٹس سے اس کو کیجئے، اس کو دیکھیے کہ اس کو فتحہ ہے یا کسرہ ہے یا ضمہ ہے۔ تھوڑا ضمہ کا پریکٹس کر لیتے ہیں مکس میں۔ الف ضمہ او، جیم ضمہ جو، اوجو اوجو۔ اسی طرح سے با ضمہ بو اور حا ضمہ حو، بوحو۔ اسی طرح سے تا ضمہ تو اور خا ضمہ خو، توخو، اوجو، بوحو، توخو، خو خو۔ خا ضمہ خو، ہونٹ جو ہے گول ہونا چاہیے ضمہ میں، ایسے منہ بند کر کے اگر بولیں گے تو اس کا وہ صحیح، وہ درست ادا نہیں ہوا، ضمہ کی ادائیگی درست نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب فتحہ ہے تو ختم ہوگا تو منہ کھلے ہوئے پہ ختم ہونا چاہیے، جیسے خا فتحہ خا، منہ کھلا ہے، یا خا کسرہ خی، نیچے کی طرف جھکا ہونا چاہیے کسرہ میں۔ اسی طرح سے ضمہ میں خا ضمہ خو، یہ ہونٹ جو ہے دونوں یہ گول ہو جانے چاہیے۔ تو یہ ادائیگی کرتے وقت یہ شیپ بننا یہ ضروری ہے، اگر وہ شیپ نہیں بنتا ہے تو اس حرکت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی درست ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا آپ لوگ خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ضمہ کا اور دیکھ لیتے ہیں۔ سا ضمہ سو، خا ضمہ خو، سوخو سوخو، اوجو بوحو، توخو سوخو۔ با ضمہ بو اور خا ضمہ خو، بوخو۔ الف فتحہ، الف ضمہ او، خا ضمہ خو، اوخو۔ حمزہ ضمہ او، خا ضمہ خو، اوخو۔ یہ دونوں سیم ہیں۔ الف کے اوپر، الف میں جب بھی حرکت آ جائے گی، اوپر میں ہو یا نیچے میں ہو، وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ حمزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسرہ کا بھی پریکٹس اس کو کیجئے، پریکٹس جتنا کیجئے گا اتنا پرفیکشن اس میں آئے گا، کم پریکٹس کیجئے گا تو وہ تھیوری زیادہ فائدہ آپ کو نہیں دے گا، معلومات آئی لیکن پھر ہفتہ 10 دن 15 دن میں معلومات چلی گئی اور پھر وہ بہت زیادہ آپ کو چینجنگ، آپ کے قرآن پڑھنے کے اندر زیادہ چینجنگ نہیں لا پائے گا۔ یہ علم ایسا ہے کہ جب اس کے مادھیم سے آپ پریکٹس کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ چند دنوں میں ہی، مہینے کے اندر، کہ آپ کے اندر قرآن پڑھنے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، چونکہ قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن بھگدڑ کی طرح نہیں پڑھنا کی چیز ہے، وہ آرام سے پڑھنے کی چیز ہے، وہ خوبصورتی اس کے اندر ہے، اس کے اندر نکھار ہے، اس کے اندر حسن ہے، اور حسن کو ادا کرنے کے لیے یہ ہم لوگ اس طرح سے قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الف کسرہ ای، جیم کسرہ جی، ایجی۔ الف کسرہ ای، حا کسرہ حی، ایحی۔ الف کسرہ ای، خا کسرہ خی، خی خی، ایخی، ایجی، ایحی، ایخی۔ کسی کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، ابھی ایک ضمہ، ایک فتحہ، ایک کسرہ، ایک حرکت کے برابر، فتحہ ضمہ کسرہ، زبر زیر پیش، ایک حرکت کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ ایک سے زیادہ جہاں زیادہ کر دیں گے وہ غلط ہو جائے گا، وہ دو فتحہ نہیں کر سکتے ہیں، دو کسرہ نہیں کر سکتے ہیں، دو ضمہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی ہے تو ایک ہی پڑھیں گے نا، اگر دو کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، اور یہ غلطی بہت عام ہے، بہت عام ہے یہ، لہٰذا اس کو آپ لوگ کنٹرول کیجئے کہ الف کسرہ ای، ای ای، ایجی، ایحی، ایحی، ایخی نہیں، ای کو جتنا کھینچ رہے ہیں، ای جی، ایجی، ایحی، ایخی، اس طرح سے۔ کسرہ کی اور پریکٹس کر کے دیکھ لیں۔ با کسرہ بی، جیم کسرہ جی، بی جی۔ با کسرہ بی، حا کسرہ حی، بیحی۔ با کسرہ بی، خا کسرہ خی، بیخی۔ تا کسرہ تی، خا کسرہ خی، تیخی۔
تو ابھی یہ میں سیپریٹ پڑھا رہا ہوں، فتحہ کے ساتھ پریکٹس کروا رہا ہوں، ضمہ کا اونلی ضمہ، یعنی انشاءاللہ اس کو ایک دو تین کلاس کے بعد اس حرکت کو ہم پھر اس میں مکس بھی کریں گے. جیسے یہاں پہ با کر دیں گے، یہاں پہ جی کر دیں گے، یہاں پہ بی کر دیں گے، یہاں پہ جو کر دیں گے. فتحہ کا جو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا وہ آ جائے، کسرہ کا طریقہ آ جائے، ضمہ کا طریقہ آ جائے، اس کے بعد پھر اس کو مکس کر کے اس کی پریکٹس کرائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے پریکٹس میں سیکھنے میں برکت دے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.